کہ اگر رمضان حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کام کرنا ہے تم نے؟ دیکھیں آپ کتنی پیاری بات بتائیے. کیا کرنا ہے تم نے؟ کیا تیاری کرنی ہے؟ کیسے تم رمضان لے سکتے ہو؟ کیا عمل کرو؟ کس طرح تم خوبصورت بناؤ گے اپنے رمضان کو؟ اللہ بارکنا کہ اگر تم نے رجب اور شعبان میں برکتیں اللہ کی حاصل کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا رمضان میں. بارکنا فرمایا نا نبی نے. کام بنے گا کب؟ کہ رجب میں اور شعبان کے اندر تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکتوں کو حاصل کر لیا تب تمہارا رمضان ملے گا، ورنہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، اس میں تمہیں کچھ نہیں ملنا. اسی دعا کی لگن میں اب کیا لینا ہم نے، کیا کام ہم نے کرنا ہے رجب میں اور شعبان میں رمضان لینے کے لیے؟ کیا کرنا ہے؟ برکت. نتھنگ ایلس. اللہ کی برکت چاہیے ہمیں. چلیں پھر برکت کیسے لیں؟ چلتے ہیں دکان پہ، کہتے ہیں پھر برکت دینا ہے بھیا، رمضان کے لیے برکت چاہیے. مل جائے گی کسی دکان سے؟ کس جگہ سے ملے گی برکت آپ کے؟ دیکھیں چاہیے ہمیں کیا ہے؟ صرف جس چیز کی ہم نے تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے کہ ہم اپنے رجب کو اور شعبان کو بابرکت بنا لیں، بس یہی ہے نا پیغام. جی پیغام دیا نا. دعا یاد رکھیں، جب دعا انسان مانگتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے. یہ دعا کے اندر ایک میسج ہوتا ہے کہ دنیا اسباب کی ہے، تم قدم اٹھاؤ میں دعا قبول کر لوں گا تمہاری. برکت حاصل کرو. اس کی کیسے حاصل ہوگی؟ وہ کام کرو جس سے برکت حاصل ہوگی. یعنی ہمیں رجب میں اور رمضان میں ایسے کام کرنے چاہیے جو ہماری ان دونوں مہینے کو بابرکت بنا دیں. گانے بجانے سے بابرکت ہو جائیں گے، بے پردگی سے بابرکت ہو جائیں گے، داڑھی کاٹنے سے بابرکت ہو جائیں گے، نماز چھوڑنے سے بابرکت ہو جائیں گے، حرام کاری کرنے سے بابرکت ہو جائیں گے مہینے. بس دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بنا دے. میرے بھائیوں حکم یہ ہے کہ ان کو بابرکت کام کرنے ہوں گے آپ کو. اب تو عقل کرو، وہ کام نہ کرو. اچھا برکت کیسے آتی ہے؟ برکت لینی ہے ہم نے. برکت کون دیتا ہے؟ اللہ. اللہ کی اسے برکت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سے جب برکت حاصل کرنی ہے، اور برکت آتی اس وقت ہے جب اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں. جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے، جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے برکت آ جاتی ہے. آپ نے نماز پڑھی، برکت آ گئی الحمدللہ. آپ نے ذکر اللہ کیا، برکت آ گئی. آپ نے تلاوت قرآن کی، برکت آ گئی. بڑا آسان طریقہ ہے. تو حکم یہ ہے کہ ان 2 مہینے کے اندر آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ سارے وہ کام کرنے نیکیوں والے جس سے برکتیں آنی شروع ہو جائیں. اور برکت جاتی کب ہے؟ جب اللہ کو ناراضگی والے کام کریں گے. اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، گھر سے برکت بھی چلے گی، بیوی بچوں میں برکت بھی چلے گی. ٹھیک ہے نا. ان مہینوں میں ہم نے گندے کام کیے، نہیں چھوڑے، تو یہ ہمارا رجب بھی چلا گیا، ہمارا شعبان بھی چلا گیا، اور ختم ہو گیا. تو پھر یہ تو 2 گئے، ساتھ میں جو اصل مہینہ تھا رمضان بھی چلا گیا. روزے شوزے رکھتے رہیں گے لیکن برکت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے برکت آج حاصل کرنی ہے. یہاں سے یہی برکت چلے گی رمضان تک. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ آج جو برکت تو حاصل کرے گا نیک کام کر کے، کچھ رمضان تک تیری چلنی ہے. تو پہلا دشمن جو ہے ہمارا وہ کون ہے؟ شیطان. یہ جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں کون کرا رہا ہے؟ شیطان. کس نے کہا؟ قرآن نے. واقعہ پورا چیلنج ہے اس کا، ہے یا نہیں؟ ہم نے تو اس سے دوستی کی، کوئی تطویج نہیں اس سے.
بولنا چھپا ہے تمہیں قرآن میں، بتا بھی دیا کہ یہ سب سے بڑا واضح دشمن ہے تمہارا، اور یہ دشمن ہے، دشمن کو تم نے چھوڑ دیا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. یہ تو کہا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے ان کو جہنم میں پہنچانا ہے، پھر وہ کام کرتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ فیل کراتے ہیں ان سے، قائم رکھتے ہیں اس کو، جما دیتے ہیں اس کو، ہلنے نہیں دیتا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو یا خود کوئی گناہ کر رہے ہیں تو کیا سمجھے قرآن کیا بتا رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ مجھے بولیں کون کرا رہا ہے؟ پھر سیدھی بات، نہ کوئی غیر ہے، نہ کوئی ادھر ہے، نہ کوئی آدمی کسی کو گناہ نہیں کرا رہا، کوئی عورت کسی کو گناہ نہیں کرا رہی. کون کرا رہا ہے؟ برخانی پاندی کیوں نہیں پہنتی؟ کچھ نہیں اس کو، یہ نہیں کہ اس ملک میں نہیں نہیں ملک شلک کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا انفلوئنس ہی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ شیطان. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں. قرآن کہاں ہے؟ ہمارے پاس. یہ قرآن پڑھیں سارے. شیطان سے بچنے کے لیے جو تم میں نے چیز دی ہے تم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے، اس کو سوچتے بھی نہیں اس کے بارے میں، وہ عمل ہی تم نے ترک کیا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن نے بتایا. رومن یاشین ذکر الرحمان، وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ترک کیا ہوا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ بتا رہا ہے کہ شیطان کیسے آتا ہے تو اندر، یہ گناہ کیسے کراتا ہے کہ کیونکہ تم ذکر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ تقید الشیطان، اس پر شیطان چھوڑ دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ قرآن ہے، کوئی مولوی صاحب نہیں بتا رہے. کون بتا رہا ہے؟ سسٹم بتایا جا رہا ہے کہ گناہ شیطان کراتا ہے، اور کیسے کراتا ہے اور کیوں کراتا ہے. اس لیے کہ تم ذکر جب نہیں کرتے، ذکر کو لفٹ ہی نہیں دیتے، ذکر کو اہمیت ختم ہوگی تمہارے پاس سے، تو کیا ہوتا؟ قید الشیطان، اللہ تعالیٰ شیطانوں کو مسلط کر دیتے ہیں تمہیں، شیاطین. اصل تو دشمن جو کچھ اور ہے، جس نے شیطان کو شیطان بنایا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ نفس ہے انسان. تو اصل دشمن ہے. شیطان کو بھی نفس نے شیطان بنایا. وہ کیسے؟ پڑھیں قرآن ہی بتا رہے آپ. جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سزا اس کو یہ اس طرح سے نہیں ملی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. یاد رکھیں، اللہ خود بتا رہا ہے. نہیں میں نے کیا، اللہ کہتا ہے میں نے کہا سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ کیا؟ اس نے کبر کیا. ہے یہ نہیں آیت؟ یہ 2 جگہ 3 جگہ پر آئی کہ میں نے اس کو کہا سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ کبر کیا. اس کبر کی میں نے سزا دی ہے، اس کو میں نے شیطان بنایا ہے. سبحان اللہ. تو کبر اس نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کا نفس اس کے اندر تھا، اس کے نفس نے اس کو کہا کہ تو سجدہ نہ کر، تو بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے. جس کے اندر نفس ہمارا کام کر رہا ہے، مشرک کرتا ہے، ریا پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، حسد پیدا کرتا ہے، عجب پیدا کرتا ہے. خاص یہ کہ سب سے بڑی بیماری شرک. اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں، تھوڑی بڑی باتیں سنی ہیں بزرگ سے، آپ بتا رہا ہوں. شرک 2 قسم سے ہوتا ہے میرا بھائی. شرک کی بھی 2 قسمیں ہیں، غور سے سن لینا. اللہ کہتا ہے سب کو معاف کر دوں گا، کس کو معاف نہیں کروں گا؟ کس کو؟ شرک. تو میں اور آپ بچے ہیں شرک سے. سبحان اللہ. کسی میں نماز پڑھتے ہیں. شرک 2 قسم کے ہیں. برانا مانا یہ بات کہ حساب کتاب والی باتیں بتا رہا ہوں. کہتے ہیں نا شرک، ہم کہتے ہیں تو مسلمان ہیں پکے. شرک کی 2 قسمیں ہیں. ایک شرک جو ہے صورتی ہے، ایک شرک حقیقی ہے.
شرک صورتی کیا ہے؟ ظاہر ہے جو یہ بت پرست ہے، یہ درخت پرست ہے، یہ فلاں پرست ہے، یہ اس کو پوجا ہے، یہ انسانوں کو پوجا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ شرک صوری ہے. نظر آ رہا ہے سامنے؟ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ بولے سبحان اللہ. مشرک ہے دیکھو یہ اس کو بت پوچھ رہا ہے، مشرک ہے یہ فلاں چیز کو پوچھتا ہے، مشرک ہے انسانوں کو فلاں کو پوچھتا ہے، اس کو خدا بنا لیا، اس نبی کو خدا بنا لیا. ظاہر ہے یہ کیا ہے؟ ہم اس کو شرک کہتے ہیں، شرک. لیکن شرک سوری ہے. یہ شرک اس میں صرف کون شامل ہے؟ وہ لوگ جو ظاہر شرک کر رہے ہیں، پوج رہے ہیں لوگوں کو، مشرک ہیں. لیکن شرک حقیقی کے اندر ہر آدمی شامل ہے. بولے سبحان اللہ. شیطان ہوا نا، مشرک نہیں ہوا، ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کے اندر سارے شامل ہیں شرک حقیقی کے اندر. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ وہ نفس سے ہمارا شرک کراتا ہے انسان سے. شرک ہوتا کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام کو رد کر کے انسان نفس کے احکام کو تسلیم کرتا ہے، اور ایسے تسلیم کرتا ہے کہ اس کو ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، اس پہ ڈٹتا ہے. وہ کہتا ہے ضروری ہے یہ چیز کرنا، اگر نہیں کروں گا تو کام نہیں بنے گا میرا، اگر یہ نہیں ہوتا میری زندگی نہیں بنے گی. ہمیں مجبوری ہے، ہمیں کرنا پڑتا ہے یار، دنیا میں ہم رہنا ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے. اس سے بحث کرتا ہے، مباحثے کرتا ہے، رائٹ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جم جاتا ہے اس چیز پر، اور کرتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا یہ کام. اور ادھر آ رہا اللہ کا حکم، آ رہا اللہ کے رسول کو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. لا تبطلوا اعمالکم. اللہ کہتا ہے کہ جتنے بھی تم عمل کر رہے ہو شرکیاں کر رہے ہو. کیوں؟ کہ اس میں اللہ رسول کے حکم ہے ہی نہیں، اس کی اطاعت کا اس میں عمل نہیں ہے. نام تم اللہ کے رسول کا تو، لیکن تم اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہو. داڑھی تو رکھی ہے نا جی، اتنی داڑھی تو یہ کس کا یہ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو کہ نفس امارہ جو ہے انسان کو وہ ڈھیٹ کر دیتا ہے، وہ اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے ہم دنیا میں ہم صحیح ہیں، سب بیکار ہے. قرآن کو ریجیکٹ کرے گا، اللہ کے احکامات کو ریجیکٹ نہیں کرے گا. ڈرتے نا مسلمان پٹی سے نکل جاؤں گا، نہیں بس ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں ہوا، دنیا جواز معذرت انتہا درجے پہ اڑا رہے گا وہ شخص. تو یہی قرآن کرتا ہے. یہ نشانی کس کی؟ یہ لفظ ہمارا کے اندر گھسا ہوا ہے. لفظ سے نفس مرتا نہیں ہے کبھی بھی، یاد رکھنا. اللہ نے کیا تخلیق کیا اس چیز کو؟ نفس مرے گا کبھی نہیں. نفس بدل سکتا ہے، نفس کو بدل سکتا ہے، نفس مر کبھی نہیں سکتا. نفس آپ نے نفس کو مار دو مرے گا نہیں، تبدیل ہوگا. اب اس کے بچنے کا ایک طریقہ ہے، جس طرح ذکر سے نفس شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا بتایا؟ ذکر اللہ. اس نفس امارہ سے بچنے کا جو طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، کونوا مع الصادقین، جس کی مثال میں نے ابھی آپ کو دی. تو اس نفس امارہ سے نکلنے کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا اس نفس امارہ سے نکلوں، یا کوئی مدد کرنا چاہتا ہے کسی کی، یا اس کو اس حالت سے نکالنا چاہتا ہے، تو اس کا واحد ایک طریقہ ہے کیا؟ صحبت اولیاء اللہ. لیکن جو نفس امارہ میں ڈوب چکا ہے وہ اس کو بھی نہیں مانے گا. مجھے میں نہیں مانتا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں، اس سے سب بیکار ہے، بھائی چیز نہیں، سسٹم میں خراب ہے، وہ اس کو بھی نہیں مانتا. اتنا زبردست جکڑ جاتا ہے نفس امارہ سے نا کہ مشرک در مشرک ہو جاتا ہے اندر سے. اللہ معاف فرمائے حسب اللہ. اس حالت سے کوئی اس پہ رحم فرما کے کوئی، اور اس کی صحبت اتنی گندی صحبت ہوگی اس آدمی کی کہ جو اس کی صحبت میں بیٹھا وہ بھی گیا. یہ یاد رکھنا بات. جب کسی انسان کو دیکھیں اس حالت پہ پہنچ چکا ہے وہ کہ اپنے نفس کا احکام کو سب سے افضل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بالکل رائٹ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سند سمجھتا ہے، فائنل سمجھتا ہے، اپنے خیالات کو، اپنی باتوں کو، اپنے سب سمجھ جاؤ. آدمی نفس میں ڈوب گیا، اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی گیا سمجھو گے، اور اس کے رنگ میں کھینچ لیتا ہے اس کو. ایسے انسان کی صحبت سے بچنا یہ قرآن کہتا ہے. کس سے؟ نفس لمامہ پہ لے آؤ اس کو.
جب انسان اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ نفس امارہ جو ہوتا ہے ضدی ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے جو پسند نہیں کرتا چیز کو، وہ کچھ بھی اپنے نیچے ہونے نہیں دیتا اپنے آپ کو. غصہ، تکبر، بکواس، اس کے اندر سارا غصہ ہوتا ہے، تمام بلائیں ساری نفس میں ہوتی ہیں نا ساری چیزیں. غصہ کیوں ہوتا ہے؟ نفس. گالی کیوں نکالتا ہے؟ نفس. شہوات کیوں کرتا ہے؟ نفس. یہ سارے نفس کی چیزیں بیماری ہیں، سب اس میں گھسی ہوتی ہیں، فل ہوتا ہے. تو جیسے اللہ والے کے پاس جاتا ہے اس میں چینجز آنا شروع ہوتی ہیں. پھر سبحان اللہ، چینجز آنا شروع ہوتی ہیں، بدلتا ہے، غصہ بھاگتا ہے، کبر نکلتا ہے، عاجزی آتی ہے، حلم آتا ہے، محبت آتی ہے، دشمنی نکلتی ہیں، برداشت آتا ہے، ضد نکلتی ہے. اور سب سے بڑی چیز اب اس میں جو تبدیلی آئے گی وہ کیا آئے گی؟ سبحان اللہ، ندامت. سبحان اللہ. جب اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے انسان، دیکھیں پہلے گناہ کرتا تھا، وہ چھوڑو جی کیا کریں، مجبور ہے جی، دنیا میں کرنا پڑتا ہے جی، نہ کرتا کام. پھر جب اس پوزیشن میں ہوتا ہے، نہیں یار مجھ سے گناہ ہو گیا، بڑی غلطی ہو گئی، مجھے گناہ نہیں کرنا. جب یہ کیفیت آئے تو فوراً سمجھ جاؤ کہ اس کا نفس چینج ہو چکا ہے، اب یہ نفس لمامہ بن چکا ہے. لمامہ کس کے؟ دونوں قرآن کے لفظ ہیں. نفس لمامہ کیا چیز ہے؟ ندامت. جس نفس میں ندامت آ جائے، شرمندگی آ جائے اور احساس پیدا ہو جائے کہ یار میں نے غلطی کی ہے، مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا. گناہ پھر بھی ہوں گے لیکن ان گناہوں کے بعد شرمندگی آنا شروع ہو جائے. اب اس کیا ہوگا کہ اگلا کام اس کا کیا ہوگا؟ اب وہ مجاہدات میں آنا شروع ہو جائے. مجاہدات کیا؟ مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ کا مطلب نہیں کہ رات کو جاگنا شروع ہو گیا اور اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے. نہیں 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 نہیں. اب اس کا کام کیا ہوگا کہ ناؤ ہی لرنڈ ہاؤ ٹو فائٹ ود نفس. اس کو اب سمجھ آ گئی کہ اب میں نے شیطان اور نفس سے لڑنا کیسے. ناؤ ہی از ریڈی ٹو فائٹ دم. اب وہ سے جب نفس آیا اس نے اس کو چکر دینے کی کوشش کی، وہ اب اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دے گا. ناؤ از اے پاورفل. اس لڑائی کا نام جو ہے یہ مجاہدہ ہے، کیونکہ نفس مرتا نہیں ہے، نفس دبتا ہے، وہ پھر نکل آئے گا اوپر سے آپ کو، پھر آپ کو زنا کی طرف لے کے جائے گا، پھر آپ کو چوری کی طرف لے کے جائے گا. کیونکہ اب آپ نفس ہمارے سے نکل چکے ہیں، صحبت شیخ کام کر رہی ہے، تو اب اس سے فائٹ کریں گے، جھگڑا کریں گے، اس کو نیچے کریں گے. آپ کبھی وہ آپ اوپر، کبھی وہ نیچے، کبھی آپ اوپر، حتیٰ یہ کہ اس مجاہد سے چلتے چلتے انشاءاللہ مکمل طور پر آپ اوپر ہو جائیں گے. That is the stages. نہیں سمجھ بات؟ اس میں جو گورا گیا وہ نفس امارہ سے، ایک دفعہ بندہ نفس امارہ سے نکل آیا، اللہ کی قسم وہ بڑھنا شروع ہو گیا ترقی پہ، پھر جھکا نہیں. اس کی کیا نشانی کہ نفس امارہ سے نکل آیا؟ اس کی کیا نشانی؟ اس کی نشانی یہ کہ کسی اللہ علی کی صحبت میں پہنچ گیا ہے. پھر نہ گھبرائے، دنیا کی چیزوں سے کبھی نہ گھبرائے. ڈپریشن کوئی چیز نہیں ہے دوستو. ڈپریشن نام اپنا ہے. ڈپریشن نام ہے نفس امارہ کے اندر ڈوبنے کا. اس میں دبا ہوا ہے، میرا یہ کام نہیں ہوا، میرا فلاں کام نہیں ہوا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، میرا یہ ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے وہ، کیونکہ نفس امارہ کے اندر ہے. لیکن جب نفس لوامہ بن گیا شیخ کی صحبت میں تو اطمینان سنا، ارے کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے یار خیر ہے، خوش ہو. تو یہی بیماری ہے نا. جب یہ لڑائی فائٹ شروع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. کبھی وہ اوپر نفس، کبھی بندہ نیچے، کبھی اوپر. لیکن کیا ہے، نفس کہتا ہے کہ اب شیخ کی صحبت نہیں چھوڑ رہا، میں تو بیکار ہو گئی، مجھے چینج کر کے چھوڑے گا. نیکسٹ اسٹیج میں جب وہ لڑتا 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 ہے، آخر حق جیتتا ہے. ہمیشہ حق جیتتا ہے نا. باطل گیا اور حق آ گیا. حق الباطل اصل حق آ گیا. تو ایک دن کیا ہوتا ہے پھر انسان، سبحان اللہ، وہی نفس لوامہ جو ہوتا ہے، یعنی لفظ ہمارا گندا لفظ ہمارا ندامت والا، جس میں ندامت آ جائے، توبہ کرنا آ جائے، اس کو لمامہ کہتے ہیں. یہ جب کشتی لڑتے لڑتے جب یہ صحیح ہوتا ہے صحبت شیخ میں، تو یہ کیا بنتا ہے؟ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. یہ ہائی کلاس انسان بن جاتا ہے. تب یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے. اس کی کیا سٹیج ہے؟ اس کا رنگ پتہ چلتا ہے موت کے وقت. جب نفس مطمئنہ والا انسان مرتا ہے تو پھر رب بولتا ہے، اس کا قرآن بولتا ہے،
کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، ارجع ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندے تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، نفس امارہ سے تو نفس لوامہ لے کے آیا، نفس لوامہ سے تو نفس مطمئنہ میں آ گیا، اب تو نفس مطمئنہ میں، تو اب تیرا وقت آخر آ چکا ہے، اب تیرا رب تجھے کہتا ہے سبحان اللہ کہ تو کامیاب ہو گیا، آجا میری طرف پلٹا نفس مطمئنہ کے ساتھ، راضیۃ مرضیہ، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ اللہ کہتا ہے میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، فادخل الجنت، جا جنت میں داخل ہو جاتا۔